نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آیت نمبر 83 سورہ بقرہ کی. یہی ہے جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة بالدنيا نشر حیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. صدق اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا. یہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ تو گزر گئے اور جو سامنے تھے ان کے لیے بھی یہ قرآن، ہمارے لیے بھی یہی قرآن. آج چاہے آپ کے سامنے بنی اسرائیل ہیں، چاہے آپ کے سامنے یہود ہیں، نصارہ ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ پہلی قوموں کی جو ریت روایت رہی ہے، جو ان کے لیے باعث زوال چیزیں بنی ہیں، یہ آگے بات آ رہی ہے، میں اس لیے پہلے آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم اس طرح زوال کا شکار نہ ہو جانا. یہ بھی ایک زوال کی نشانی ہے. پہلی قوموں میں جو زوال آئے ہیں وہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ یہ رحمت للمومنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء و رحمت للمومنین، مومنوں کے لیے رحمت. رسول اکرم ہے رحمت للعالمین، یہ فرق ہے. رحمت للعالمین اس لیے ہے کہ پوری انسانیت کو دعوت ہے، اور قرآن رحمت للمومنین اس لیے ہے کہ جو اس کو مانے گا اس پر، یہ جو مانے گا، جو اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے باعث رحمت ہے. جو اس کو مانے گا نہیں اس کے لیے کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ جس نے ماننا ہی نہیں. اب ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں جی، چوما چاٹا اور اوپر رکھ دیا. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. میں اکثر آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 120 30 40 کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہے ہو اور آپ کے راستے میں آپ کو ملتا ہے ایک سائن جس پہ لکھا ہوا ہے کہ خبردار آگے سپیڈ بریکر ہے، تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے کہ اس نے خبردار کر دیا، ورنہ جس سپیڈ سے آپ جا رہے تھے آپ تو اپنی گاڑی بھی توڑ بیٹھتے اور خود بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے. تو یہ وارننگ دینا، پہلے وارننگ دے دینا یا سمجھانا یا یہ ایسے ایسے کام کرنا، ایسے ایسے نہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے. ہم نے اسلام کو در حقیقت وہ بنا لیا ہے کہ جیسے یہ ہمارے لیے خوب بڑی جکڑ بندی ہے. میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں در حقیقت یہ ہمارا ذہن ہے، یہ شیطان ہے جو ہمارے اندر یہ تصور پیدا کرتا ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں قرآن کے ساتھ اور قرآن بغیر قرآن کے زندگی کا، آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں جو قرآن کے بغیر، یا اپنے آپ دیکھیں ان پر ان کے رسوم اور رواج اور جو چیزیں ان پر مسلط ہیں لیکن وہ اس کو کیے جا رہی ہیں. سکھوں کو دیکھ لیں، وہ زندگی آپ گزار سکتے ہیں؟ آپ کے اوپر گرمیوں میں صرف ململ کا کرتا آ جائے تو آپ چیخیں مارنے شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہائی کورٹ نے وہ الاؤ کیا ہے وکیلوں کو کہ گرمی آ گئی ہے، آپ وہ
کالے اس گاؤن کے بجائے وہ آپ اتار دیں، اس کو اتار سکتے ہو. لیکن ہائی کورٹ نے تو رولنگ دے دی. کیا ان کی سکھوں کی رولنگ وہ دے سکتے ہیں کہ گرمی میں آپ اپنی پگڑی اتار دیں؟ آپ جو بال آپ نے اتنے لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کٹوا دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیے جا رہے ہیں خوش اسلوبی سے، وہ بلکہ لڑتے ہیں، غیر قوموں میں جاتے ہیں، وہاں وہ مخالفت کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور ہم معمولی جو بات ہوتی ہے، ہم حجاب کے خلاف پھرتے ہیں، ہم یہ جی جکڑ بندی عورت کے لیے ہم سمجھتے ہی نہیں. یہ شیطان جو ہے یہ ہمیں غلط طرف لے جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سخت مذہب ہے، دنیا کا آسان ترین مذہب. جب بھی آپ کمپیریزن کریں کسی بھی مذہب کے ساتھ، ہم تو اکثر اٹھتے بیٹھتے سوچتے لیٹتے رہتے دیکھتے رہتے ہیں قرآن کے حوالے سے. جب بھی کوئی آتی ہے دوسروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہر دفعہ یہ لگا کہ اس سے آسان کوئی نہیں. جو مادر پدر آزاد ہیں مغرب والے، آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے اسی ضد میں کہ ہم نے قرآن پہ نہیں آنا اپنا خاندانی نظام تباہ کر دیا، معاشرتی نظام تباہ کر دیا، گھر بکھر گئے، خاندان بکھر گئے. یہی وجہ. اب ہم آتے ہیں اس طرف. میں نے جو تمہید بنی ہے یہ اتفاقاً ہو گئی. یہ تمہید جو میں نے باندھی تھی یہ اتفاقاً ہو گئی ہے. میں سوچ کے نہیں آیا تھا، یہ اتفاقاً ہو گئی ہے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ ابھی اسی سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کے حکم نہ ماننا. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی اور کسی کی پابندی اختیار نہ کرنا. ان تو موبائل تھی چنگا سی موبائل اپنے سائلنٹ کر لیں. اللہ کے علاوہ یعنی پابندی، ایک پابندی کے علاوہ باقی پابندیوں سے آزاد. کمال نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم اپنی آزادی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. ایک اللہ کے ہم پابند ہیں بس، باقی سب سے ہم آزاد ہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم ہر طرف پابند ہوئے پھرتے ہیں. تمام دنیا کے خوف ہم نے آپ اوپر لاد لیے ہیں. یہی بات ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ. ذرا الفاظ پڑھیں، عجیب و غریب بات. لا تعبدون، نہیں کسی کی پابندی قبول کریں گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ اعلان آزادی کا اعلان ہے انسانیت کا یا اس کو پابندی کا ہے؟ لیکن آگے جو بات ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اب یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کام جو آپ کے لیے باعث رحمت ہے، جو آپ کی معاشرتی گھریلو زندگی جو ساری ہے آپ کی، جس کو یہ سکون بخشتا ہے. جب آپ گھر میں آؤ تو بجائے اس کے کہ آپ کا جہنم گھر نظر آئے، آپ کا وہ دارالعافیت، دارالامن، سکون، دارالسکون یہ بنے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان. ابھی میں احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. ابھی میں صرف نہیں آؤں گا کہ احسان کس کو کہتے ہیں، یہ قرآن آپ کو خود بتائے گا. میں اس پر پھر واپس آتا ہوں. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ذی القربہ رشتہ دار. ذی القربہ یہ زال جو لگی ہے، یہ اس کا مطلب کہ جو آپ کے قرابت دار. والیتامى بے سہارا لوگ معاشرے میں، والمساکین اور اس کے بعد بے روزگار لوگ، یہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. اب یہ درجہ بدرجہ ہے. یہ سارا رویہ جو ہے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ، یہ ابھی میں آپ کو ایک آیت دیتا ہوں. یہ آیت ہے 17/22، لیکن میں ابھی بعد میں آؤں گا ادھر. آگے ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ جو کلام کرنی ہے خوش اخلاقی سے کرنی ہے. حسنہ پہلے احسان ہے یا حسنہ ہے، یہاں حسنہ کے ساتھ قولو ہے.
زبان کے ساتھ جو آپ کی زبان ہے وہ لوگوں کے ساتھ مستحسن احسان، خوبصورت اچھے اخلاق کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی بات صرف زبانی کلامی اچھی بات کرنی ہے، احسان اور چیز ہے اور حسن اور چیز ہے۔ حسن زبان سے ہے اور احسان عمل کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صلاۃ کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم اس سے پھر گئے، اِلَّا قَلِیلًا، بہت کم، مِنکُم، بہت کم تم میں سے اس پر قائم رہے، باقی سارے پھر گئے۔ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ، اور تم ہمارے ان احکامات یعنی ہماری کتاب اللہ سے تم روگردانی کرنے والے بنے۔ اب میں تھوڑی سی بات یہ احسان کے حوالے سے بات کر کے پھر میں اس آیت پر دوبارہ آتا ہوں۔ یہ اب 17 بٹا غالباً 22 ہے، جو کہ مجھے ابھی چلتے چلتے یاد آ رہی تھی بات کے دوران ہی۔ تیئیس ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، صفحہ نمبر 354۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ مت کسی کے ساتھ وابستگی اختیار کرو سوائے اللہ کے۔ یہ اعلان آزادی، سوائے اللہ کے مت کسی کو، یہ اپنے اندر خوف بٹھانے والی بات، کسی کے ساتھ کیا ہے؟ آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اور آگے ہے اس کے بعد جو آتے ہاں وہ ہے ہاں آگے آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور آگے ہے وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور ذَا الْقُرْبَىٰ اور مسکین کو ان کا حق دو۔ اب یہاں جو وہاں بات یہ ہے کہ وہاں احسان کے ساتھ ذی القربیٰ، یتامہ، مساکین کو لایا گیا، اور یہاں انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو ان کا حق دو۔ تو اب حق بنتا ہے والدین کا بھی، یعنی والدین کے ساتھ جو آپ نے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، وہ کوئی آپ نے وہ احسان نہیں ہے جو آپ اردو میں احسان استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا جو حق ہے وہ خوش دلی کے ساتھ، ذہنی آبادی کے ساتھ، خوش ہو کے جو ان کا حق ہے وہ تم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان پر احسان چڑھانا ہے جو ہمارا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ حسن انداز کے ساتھ، حسن کلام کے ساتھ اور ذہنی آمادگی کے ساتھ جو حق ہے والدین کا، جو حق ہے ذی القربیٰ کا، جو حق ہے مساکین کا، جو درجہ بدرجہ اللہ نے رکھا ہے، اس کے حساب سے آپ نے سب کا حق ادا کرنا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کی شرازہ بندی کی ہے، ایک پورے معاشرے کی شرازہ بندی کی ہے۔ خاندان کے اندر، کسی خاندان کے اندر اگر والدین کا ان کا حق وصول نہ کر رہے ہوں تو اس خاندان کے اندر صاف ظاہر ہے کہ پھر کسی اور کی حکمرانی چل رہی ہے۔ اگر والدین کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی اب کسی اور کی شروع ہو گئی، اور اگر کسی اور کی شروع ہو گئی تو جس آدمی کو کہا جا رہا ہے اگر وہ بھی حق نہیں دے پا رہا تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ بھی کسی کا محکوم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بازی پلٹ گئی۔ گھر جو ہے اس کا نظام در امر شروع ہو گیا کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عمل کر سکے۔ آپ بات کو سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ جو آپ ایک پیوٹل مین رول والی ایک بات کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ پورا تانا بانا خود بخود اس میں آ جاتا ہے۔ جہاں ایک آدمی اس قابل ہے کہ اس عہد پر عمل کر سکے، اس گھر کے اندر نظم و ضبط اور سکون اور اطمینان اور امن ضرور موجود رہے گا، اور جہاں یہ نہیں ہو پا رہا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے جو دربار ہیں، آپ کے جو آستانے ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں۔ ہم لوگ
اپنے گھر والوں کے بیوی بچوں کے حوالے سے ان کے کہنے پہ چادریں لے کر دیگیں لے کر وہ بھاگتے ہیں بڑے دور دور تک، قبریں ڈھونڈتے ہیں، مزار ڈھونڈتے ہیں، وہاں جا کے چادریں چڑھائیں گی ہماری پوری ہوں آرزوئیں۔ لیکن جو گھر میں ہمارے آستانہ موجود ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں ہم کو توجہ نہیں دیتے۔ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ یہ شیطان دیکھو کیسے عجیب کام کرتا ہے۔ کسی دربار پہ جانا ہو تو کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ وہ ہمارا فلاں محلے والا جاتا ہے، وہ نہیں جاتا میں کیوں جاؤں، یا فلاں محلے والے یا فلاں قبیلے والے یا وہاں شہر والے وہ آئیں گے تو ہم جائیں گے، ہم کیوں جائیں؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہم بڑھ چڑھ کے یہ درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر جب ہم بھاگتے ہیں، اپنے سارے وسائل لے کے جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھا کے جاتے ہیں، چھٹیاں لے کے جاتے ہیں، کاروبار بند کر کے جاتے ہیں، لیکن گھر میں جو اصل آستانے ہیں ہمارے، ان کے بارے میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا فلانا بھائی کرے تو میں کروں، میں کیوں کروں، ساری ذمہ داری میری کیوں ہے؟ یہ شیطان یہ سارے معاملات نکالتا ہے، حالانکہ اجر ملنا ہے رب کی طرف سے، حکم اللہ کا۔ یہی اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی اولاد کے لیے رزق کماتے ہو تو بھی یہ مت سوچو کہ مجھے اولاد کی محبت مجبور کر رہی ہے، تم یہ کہو کہ مجھے اللہ کا حکم ہے وہ جس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تم اگر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تو یہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میری یہ بیوی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ اگر آپ نے حسن سلوک کرنا ہے تو آپ اللہ کا حکم سمجھ کر کریں۔ جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرا فلاں بھائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، فلاں کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں کیوں کروں، فلاں کیوں نہیں کرے، تو یہ پھر آپ اس چیز سے ماورا ہو جائیں گے۔ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ اس کے مطابق حسن سلوک کے حوالے سے سارا کچھ کریں۔ آپ کے والدین آپ کے بال بچوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا کیونکہ وہ اب معاشرہ ذرا الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور یہ کبھی کسی نے تقابل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم جو غیروں کے مزار ہیں، غیروں کے جن کو پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ جن کا کہا بھی نہیں گیا، جو ضرورت بھی نہیں ہے، بے فائدہ کاموں میں ہم کام کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہاں نہیں جاتے۔ تو یہ گھر کی شرازہ بندی معاشرے کا جو ایک اکائی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا اور فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، اللہ کے ساتھ وابستہ رہو۔ اور اللہ کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ جو اوپر کہا گیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، یہ اللہ کی پابندی جو ہے ہم نے اللہ کی پابندی ماننی ہے، باقی تمام پابندیوں سے ہم آزاد۔ تو اللہ کی پابندی کا مظہر کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، یہ اس کا مظہر ہے۔ اور وآت الزکوٰۃ، یہ جو اگلا ہے جب ہم ذوی القربیٰ والمساکین، یہ اس کا مظہر ہے۔ جب یہ دونوں رویے ہمارے اندر آ جائیں گے تو ہمارا معاشرہ، ہر بندہ اپنے اپنے معاشرے کو، اپنے اپنے گھر کو صحیح طریقے سے احسان کی بنیاد پہ سنبھال لے گا خود بخود۔ جتنا ہم ان چیزوں سے، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، اتنا ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتا جا رہا ہے، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور نفس و نفسی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں جو آتے ہیں اعداد و شمار آتے ہیں، انڈیویجول سطح پہ اگر تمام اکٹھے کیے جائیں ڈونیشنز، تو پاکستان آج بھی دنیا میں سب سے آگے ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں 800 ارب کے لگ بھگ ہر سال پاکستانی جو ہیں وہ اس مد میں نکالتے ہیں، وہ چاہے درباروں پہ چاہے کہیں جائیں، تمام کا تمام جو بھی اس مد میں نکلتا ہے، چاہے محرم کے جلوسوں پہ نکلے، چاہے عید میلاد کے جلوسوں پہ نکلے، جہاں بھی نکلتا ہے، یہ جو باہر کی جو فگرز آئی ہیں 800 ارب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر پاکستان کے اندر ہی صحیح چینلائز ہو جائے اور اس کو تھوڑی سی انکریج کیا جائے، 1000 ارب بن سکتا ہے معمولی، اور اس سے پاکستان کے اندر نہ صرف غربت ختم ہو سکتی ہے بلکہ پاکستان باہر سے کسی امداد کا محتاج ہی نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں سبق دیا ہے، یہ اس کا یہ رزلٹ نکلتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح چینلائز کر لیں۔
لیکن بات یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، جب ہم عبادت وہ کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ تو وہی پیسہ بکھر رہا ہے ایک اللہ کے علاوہ. ثم تولیتم، پھر تم اس بات سے پھر گئے، ہم نے نئے نئے راستے نکال لیے. وانتم معرضون، در حقیقت کیا تھی؟ ہم کتاب اللہ سے اعراض کر رہے تھے، روگردانی کر گئے. اس کو مدد رکھا ہی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا، لا تسفكون دماءکم، کہ تم اپنا خون مت بہانا، اپنے لوگوں کا خون مت بہانا. اب اس میں ہمارے ایک میں مولوی صاحب سے بات سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا تسفكون دماءکم میں یہ بھی ہے کہ اپنا خون بھی مت بہاؤ. اب وہ اس حوالے سے محرم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو بہرحال ایک بات وہاں بھی نکل سکتی ہے، لیکن بہرحال یہاں بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے وسیع کینوس پہ بات کرتے ہیں. لا تسفكون دماءکم، آپس میں خانہ جنگی مت کرو، آپس میں لڑائیاں جھگڑے مت کرو اس حد تک کہ خون بہانے پہ اترو. کہا تو بنی اسرائیل سے کہا گیا. آج ہم دیکھ لیں، یہ امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے. ہم شروع سے ہی ہمارا زوال جو ہے، اتنی سخت جام یہ قوم ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ خلافت راشدہ کے ختم، خلافت راشدہ کے دور سے، حضرت علی کے دور سے یہ تسفكون دماءکم شروع ہوا ہے. آپ اس قوم کی سخت جانی دیکھیں، اس وقت سے شروع ہوا. اور بنو امیہ، اور اس کے بعد جب ٹیک اوور ہوا بنو عباس نے کیا، تو ان کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کا نام ہی صفا تھا، لقب یہی تھا ابو صفا. صفا کا مطلب یہ ہے کہ جو خوب خون بہائے. لا تسفكون، یا تسفكون ہے صفا کا، تو وہ یہ تھا کہ خون بہانے والا. یہ اتنی قتل و غارت ہوئی کہ بنو امیہ کے جو پہلے خلفاء تھے، جو 100 سال یا 50 سال پہلے دفن ہو چکے تھے، ان کی بھی لاشیں نکال نکال کے پھانسیاں لگائی گئی. یہ قرآن پہ روگردانی جب یہ ذاتی حکومت میں بدلی بات. ایک وقت یہ تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید، جن کے نام پہ پوری دنیا میں یہ مشہوری تھی کہ جس طرف یہ رخ کرتے ہیں وہاں فتح ہی فتح ہے، تو انہوں نے ایک شاعر کو 10,000 روپئے خوش ہو کے، اس نے شاعر نے، مسروق شاعر تھا، اس نے ان کا قصیدہ پڑھا، انہوں نے خوش ہو کے 10,000 روپئے دے دی. یہ میں اتفاق سے میں پرسوں پڑھ رہا تھا، ہمارے ایم ڈی فاروق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی کتاب میں سے میں یہ کتاب میں نے کھولی، اس میں سے یہ فکرہ مجھے یاد آ گیا، تو مجھے ابھی اس حوالے سے، تو انہوں نے عمر نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ یہ تم نے 10,000 روپیہ اس کو کس حیثیت سے دیا ہے؟ خزانے سے دیا ہے یا اپنی جیب سے دیا ہے؟ اگر خزانے سے دیا ہے تو تم نے بلا اجازت دیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے. اور اگر تم نے اپنی جیب سے دیا ہے تو تم نے فضول خرچی کی ہے، اور اپنی نمود و نمائش کے لیے تم نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے. تو دونوں صورتوں میں تم معذور ہو. اور پورے مجمع کے سامنے اس کو بلا کے، جبکہ وہ اس وقت بھی ان لوگوں نے کہا کہ تم انکار کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، معذولی سے. لیکن یہ جن لوگوں کے سامنے، جو صحابہ تھے، جن کے سامنے قرآن تھا، انہوں نے فوراً اس حد تک کہ ان کی جو ٹوپی تھی وہ اتار کے، اور انہی کا جو تھی چادر، اسی سے ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو مدینہ روانہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر کبھی بھی ان کو کسی بھی مہم کی قیادت نہیں دی گئی، ریٹائر کر دیا گیا. جی ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک تو یہ چیز سامنے تھی کہ اللہ کی خاطر سب کچھ ہے، تو اس وقت یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی. لیکن جب اپنی ذات، اپنا خاندان اور اس کا اقتدار اور اس کا حکمرانی سامنے آئی، تو پھر
ہر چیز کے بارے میں پھر یہی ہے کہ پھر ٹھیک ہے جو چیز روندی جا سکے رون دو. پھر یہ ہے تسفکون دماغکم، پھر یہ چیز آتی ہے، پھر یہ خون بہانا. یہ چلتے چلتے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں جب مغلیہ خاندان بنا، حکومت آئی تو انہوں نے کن سے حکومت لی؟ انہوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت لی. یہاں لودھی خاندان تھا، وہ بھی مسلمان تھے، انہی کو شکست دی، انہی سے حکومت لی. یہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے، اور آج ہم طالبان، ہم افغانستان، یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب اور سب کتاب اللہ سے روگردانی اور اقتدار کو حرف اول اور اپنی منزل بنا کے اور اپنے خاندان کو، جو دیکھیں سب اپنے اپنے خاندان کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ سب کے سب یہ سب قرآن سے روگردانی کا نتیجہ ہے، اور قوم بھی اس طرف چلی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. نہ اپنے قبیلے والوں کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے ساتھیوں کو ان کے گھروں سے مت نکالنا. یہ سارا قتل و غارت جو ہے یہ سارے اقتدار کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کس وجہ سے؟ یہ اقتدار کے حوالے سے بات ہو. یہ کام مت کرنا. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا. رسول اکرم کی حدیث ہم ہر روز ہر جمعے پر سنتے ہیں، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہے. اور آج ہم دیکھیں ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور جب تم اس پر گواہ بھی تھے، یعنی تم پڑھتے بھی تھے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی تھے. تم نے پھر کیا کیا؟ یہ سارے کچھ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد پھر تم نے کیا کام شروع کر دیے؟ تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، خودکش بم مارتے ہو، یا اپنی بمباری ان پہ کرواتے ہو، وہ تمہارے کو خودکش حملے کرتے ہیں. تقتلون انفسکم، تم لگے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، لاکھوں لوگ کبھی سوات سے ہجرت کر رہے ہیں، کبھی قبائلی علاقوں سے ہجرت کر رہے ہیں، کبھی کہاں سے ہجرت، کبھی افغان مہاجرین کر رہے ہیں. یہ کام لگے ہوئے سے کام. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر غلبہ، گناہ، ظلم، زیادتی کے ساتھ. وہیں یاتوکم اسارا، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، اگر وہ قید ہو جائیں. آپ پرویز مشرف کی کتاب پڑھیں، کتنے ڈالر ہم نے لیے، قیدی جو ہے یہاں سے قید کیے ان کو دے دیے. تفادوہم، پھر تم ان کے فدیے لیتے دیتے. وہ محرم علیکم، جب یہ تمہارے اوپر حرام تھا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا قید کرنا، پھر اس کو بیچنا، پھر اس کو مارنا، اس کا قتل کرنا، اس کا خون بہانا، اس کو گھروں سے نکالنا، یہ سارے کا سارا حرام ہے. وہ محرم علیکم، اخراج ان کا نکالنا بھی حرام. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کرتے کیا ہو؟ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، سب کچھ کتاب پہ کچھ حصے پہ عمل کرتے ہو اور کچھ پہ انکار کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام کہاں ہے؟ یہ قرآن میں موجود ہے. یہ دیکھیں، یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ ساری رحمت کا مظہر ہے. قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم قتل و غارت مچا دو، بندوق لے کے نکل جاؤ، تلواریں لے کے نکلو، بم لے کے نکلو، اور جو اسلام قبول نہ کرے اس کو مارتے جاؤ. ہم نے تو یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ بھائی وہ لطیفے بھی ہمارے یہی ہیں. ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھو نہیں تو قتل کریں گے. وہ آگے سے کہتا ہے اچھا جی ڈر کے مارے مجھے پڑھا دو کلمہ، کہتا کلمہ مجھے بھی نہیں آتا. تو یہ ہم لوگ جو ہیں یہ در حقیقت یہ ذہن جو بن گیا ہمارا کہ جی قتل اسلام پھیلانے کے لیے قتل و غارت، تلوار، یہ کبھی بھی نہ ہوئی ہے استعمال، نہ کبھی ہوگی، نہ قرآن اجازت دیتا ہے اس کی. ہم لوگ
ڈبل سٹینڈرڈ کے. سٹینڈرڈ کیا ہے آپ ذرا دیکھیں. ہم کہتے ہیں کشمیر کو آزاد کرانا ہے, یا تو خطے کی بات کریں. اگر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمان 20 کروڑ مسلمان وہاں انڈیا میں پڑا ہے. بنگلہ دیش کو لانا جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم ساتھ رکھ نہیں پا رہے. بلوچستان ہے, ابھی سندھ جو ہے وہ وہاں بھی ساتھیں شروع ہو گئی ہیں. تو در حقیقت ہمارے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے, نظام میں فرق کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے. ہر چیز طاقت کے بلبوتے پر. یہ قرآن کہتا ہے یہ طاقت استعمال نہیں ہونی, یہ طاقت کی بات ہے نا. یعنی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, تو یہ طاقت کے زور پر ہی سارا کام ہے. تظاہرون علیہم, ان پر غلبہ حاصل کرنا, یہ بھی طاقت کا مظہر. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تو جو تم میں سے یہ کام کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے بدلہ اس کا؟ یہ وہ چند مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا. تم دنیا میں اس کا رزلٹ دیکھ لو, رسوائی. آج دنیا میں ہماری جو حالت ہے, یہ کام پہلے یورپ میں ہوتے تھے تو وہ زوال کا شکار تھے. یہ وہاں کی وہ ٹرم تھی, کاؤ بوائے, اور وہ اس طرح کے معاملات جو پرانی اگر آپ ان کی فلمیں دیکھیں, یہ صدیوں پہلے یہ ان کا نظام تھا. یہ سارے کردار وہیں, رابن ہوڈ وغیرہ, یہ سب آج وہ سنبھل گئے, اور جو وہ 500 سال پہلے وہ تھے آج ہم وہ بن گئے. جو بڑا ڈاکو ہے وہ ہمارا ہیرو ہے. ہم خود ہمارے علاقے میں جو ڈاکو ہوتے تھے وہ ہمارے ہیرو ہوتے تھے. وہ جی لوٹتا ہے غریبوں کو دیتا ہے, جی وہ لوٹتا ہے جی غریبوں کو دیتا ہے. یہی ہمیں پڑھایا جاتا تھا. ہم بڑے خوش کہ وہ تورا ڈاکو ہے, وہ فلانا ڈاکو ہے, ڈھمکانا ڈبا. ٹھیک ہے, امن, سکون, چین, یہ اسلام کا دیکھیں یہ سمبل ہے. اسلام نے یہ چیزیں, قتل و غارت, یہ بد امنی, یہ حرام قرار دی ہے. تو یہ اس سے کیا ہوگا اگر ایک معاشرہ اسی طرح اتھل پتھل ہو جائے, اس لیے قتل و غارت کی بنیاد پہ ہو جائے, تو پھر یہ اذانیں زیادہ ہو شروع ہو گئی ہیں. پتہ ابھی ٹائم تو نہیں ہوگا. قتل و غارت کی بنیاد ایک معاشرے کی بنیاد بن جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ خزیوں فی الحیات الدنیا, دنیا میں ہی رسوائی. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. پھر یہ نہیں ہے کہ یہاں کو بدلہ ہو گیا, بھائی ٹھیک ہے تم نے یہ بدامنی کی, تم نے قرآن کے خلاف یہ ایک معاملہ کیا اور تمہیں دنیا میں رسوائی مل گئی. نہیں, حکم عدولی کی سزا آخر جہنم میں وہ الگ ہے. یہ رزلٹ ہے اس چیز کا کہ یہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اگر اس طرح آپس میں گتھم گتھا ہو جائے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش آ جائے, بد امنی کا شکار ہو جائے, تو یہ رسوائی ہے ہی. لیکن آخرت میں جو لوگ اس کے موجب بنیں گے, جو اس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوگا, ان کے لیے شد العذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو لوگ جو عمل کرتے ہو, جو لوگ اس کا باعث بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈالروں کی خاطر, حیات دنیا یہی ہے نا, حیات دنیا آج کل یہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈالروں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات بھیج دی. آج ہمارا ملک کیا ہے, ہمارا بجٹ بھی ڈالروں کے بغیر نہیں بنتا. لوٹ کھسوٹ, یہ سارا نظام, یہ سارے کا سارا قرآن کی روح سے یہ حرام ہے اور یہ باعث رسوائی ہے. اور جو لوگ, ہم لوگ جو ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, چاہے ووٹ کے ذریعے چاہے سپورٹ کے ذریعے, جیسے بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں, ہم بھی اس میں حصے دار ہیں. خزی فی الحیات الدنیا. اور پچھلے 60 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم تجربے بھی کر رہے ہیں اور ہم مان بھی رہے ہیں. اپنی زندگی میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کر چکے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو تو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو, اس کی چکا چوند اور اس کے جو لذت اور اس کے جو آسائشیں ہیں,
اس میں اپنے آپ کو غرق کر دیا، ہدایت سے دستبردار ہو گئے۔ اشترا مطلب ایسے تجارت ہے وہ کی کہ ہدایت دے دی، سکون دے دیا، آخرت کی بہتر اور اچھی زندگی دے دی، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ یہاں ہمیں ڈالر ملتے رہیں، یہاں زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں عالم بابر بیش کوش عالم دوبارہ نہیں، کہ دنیا ہماری عیش کی عشرت میں گزرے، اگلا جان دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے جہان کا پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے لیے وہاں اشد العذاب ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں یہ دنیا کو ترجیح دی، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، جو لوگ اس پر کاربند رہیں گے ان پر نہ دنیا کا عذاب کم ہوگا نہ آخرت کا عذاب کم ہوگا۔ العذاب کہا گیا ہے لا یخفف عنہم العذاب، یعنی دنیا کی رسوائی کا عذاب بھی کم نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ چونکہ دنیا میں اس نے بہت سارے عذاب جھیل لیے ہیں اس لیے آخرت میں کم کر دیں، وہ بھی کم نہیں ہوگا، وہ بھی اشد العذاب ہوگا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب